مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ لیا جا رہا ہے۔ حضرت اللہ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا 2 درہم روزانہ کے۔ حضرت اللہ نے تفصیل پوچھی تو اس نے لمبی تفصیل بتائی، میں یہ کام بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تو عمر نے جواب میں فرمایا کہ جب تم اتنے زیادہ کام جانتے ہو تو پھر تم سے اتنا ٹیکس لینا زیادتی نہیں ہے۔ اس پر یہ غصے میں آ گیا تو حضرت عمر نے اس کو نرم کرنے کے لیے اس سے مزید بات چیت کی کہ تم کیا کیا بنا سکتے ہو۔ اس نے کہا جی کہ میں ایسی چکی بنا سکتا ہوں جو ہوا سے چلے گی اور گندم پیسا کرے گی۔ حضرت اللہ نے فرمایا کہ ایک چکی مجھے بھی بنا کے دو ایسی۔ تو کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کو پوری دنیا یاد کرے گی۔ اس کے ان الفاظ کو سن کر حضرت اللہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص دل میں میرے قتل کا ارادہ کر چکا ہے۔ بہرحال چند دن گزرے، حضرت اللہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے۔ یہ پہلی صف میں موجود تھا اور اس کے پاس ایک 2 دھاری خنجر تھا۔ یہ خنجر کے ایک طرف دھار نہیں تھی، دونوں طرف، تاکہ زیادہ نقصان پہنچے۔ جیسے ہی مصلی پہ آئے اس نے خنجر لے کے وار کیے۔ صبح کا وقت تھا، اندھیرا بھی ہوتا ہے، لوگ اپنی نماز میں مشغول بھی ہوتے ہیں۔ تو جب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس شخص نے حضرت اللہ پہ حملہ کیا ہے تو انہوں نے اپنی نماز مکمل کی اور پھر اس بندے کو پکڑنے کے لیے گئے۔ یہ بکھرا ہوا تھا، اس سے تقریباً 13 بندوں کو زخمی کیا اور ان 13 بندوں میں سے 6 شہید ہو گئے۔ پھر ایک بندے نے اس کو پکڑ لیا، مگر یہ تو پہلے سے تیار تھا، جیسے ہی اس نے پکڑا اس نے خودکشی کر لی۔ یعنی اسلامی تاریخ کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ اب یہ بھی مر گیا، حضرت اللہ زخمی ہو گئے۔ تو حضرت اللہ نے پوچھا کہ کس نے زخمی کیا ہے؟ انہیں بتایا کہ ایک مجوسی نے کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ کہ کسی مومن نے، کسی کلمہ پڑھنے والے نے مجھے قتل نہیں کیا، ایک مجوسی غیر مذہب والے نے مجھے قتل کیا۔ پھر 4-5 دن حضرت اللہ موت اور زندگی کی کشمکش میں رہے اور محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اپنی شہادت سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے حضرت اللہ کو فرمایا کہ بیٹے جاؤ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے اجازت لو کہ اگر اجازت ہو تو مجھے نبی علیہ السلام کے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ وہ چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، ملکیت ان کی تھی، تو اجازت ضروری تھی۔ تو جب اجازت دی گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد یہاں دفن کیا جاتا، کیونکہ اس کمرے میں 2 قبریں تھیں، ایک نبی علیہ السلام کی وہ شوہر تھے اور ایک ابو بکر صدیق کی وہ والد تھے، تو محرم تھے دونوں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے تیسری جگہ پہ دفن کیا جاتا، لیکن چونکہ امیر المومنین نے اپنی تمنا ظاہر کی ہے تو میں اپنے پر ان کو فوقیت دیتی ہوں اور تیسری جگہ پہ ان کو دفن کر دیا جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری زندگی کی آخری تمنا تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ ملتی، اللہ نے میری اس تمنا کو بھی پورا فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان جو ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک باغ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ حجرہ کا باغ تھا، نبی علیہ السلام بھی اس باغ میں پہلے سے موجود تھے، حضرت اللہ بھی اس باغ میں ان کے ساتھ جا کر شامل ہو گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مضبوط قسم کے مالک تھے اور پہلوان قسم کے آدمی تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عکاظ کے میلے میں کئی مرتبہ کشتی میں بھی حصہ لیتے تھے، یعنی پہلوان جیسے کشتی کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ بھی کشتی کیا کرتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ انصاف کے لوگوں کو بہت زیادہ تھا۔ یہ جو نسب نامے ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں بڑی اہمیت ہوتی تھی، تو وہ جہاں بیٹھتے تھے بات چیت کرتے ہوئے قبیلے کی شاخوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا لیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو عمر لانے کو بڑا غصہ تھا، یہ کون نیا بندہ آ گیا ہے جس نے آ کر ہمارے معبودوں کو برا کہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک دن غصے میں اپنی تلوار لے کر نکلے کہ میں آج جا کر مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا کام تمام کر لیتا ہوں۔ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، قصہ ختم۔ راستے میں جا رہے تھے کہ حضرت سعید جان ایک صحابی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا عمر آج خیریت تو ہے، بڑے غصے میں جا رہے ہو تلوار لے کر؟ تو کہنے لگے کہ میں تو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا آج کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کی تو خبر بعد میں لینا، پہلے اپنی بہن کی اور اپنے بہنوئی کی خبر لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب عمر لانا کو بڑا غصہ کہ میری بہن اور میری اجازت کے بغیر کلمہ پڑھ لے اور میرا بہنوئی اور مجھے بتائے بغیر ایمان قبول کر لے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے بہن کے گھر آ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی نے پہچان لیا کہ عمر لانا ہے اور غصے میں ہے، وہ تو چھپ گئے۔ اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ بہن نے دروازہ کھولا تو ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ بہن نے کہا اگر اسلام سچ ہے تو اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اتنے میں بہنوئی بھی آ گئے، تو بہنوئی کو دیکھ کے غصے میں آ گئے اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ اب بہن اپنے خامد کو بچانے کے لیے درمیان میں آئی تو بہن کو بھی مارا۔ کہتے ہیں کہ جب بہن کے تھپڑ لگا تو اس کی آنکھوں سے تو آنسو آئے، مگر وہ سامنے کھڑی ہو کے کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تو ہمارے جسموں سے جان تو نکال سکتا ہے، ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتا، جو مرضی کر لے۔ اب بہن کی یہ بات ان کے سینے میں اتر گئی، نرم پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس وقت بہنوئی نے ان کو سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت سے پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو کہنے لگے اچھا مجھے بھی اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے کے جاؤ۔ چنانچہ بہنوئی ان کو نبی اسلام کی خدمت میں لے کر آئے۔ اس وقت نبی علیہ السلام ایک مکان کے اندر کنڈی لگا کر کلمے کی تعلیم دیا کرتے تھے، کیونکہ کفار کا ہجوم تھا اور ان کا خطرہ ہوتا تھا۔ دار ارقم میں جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں عمر لانو آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر لوگ تھے، انہوں نے سوراخ میں سے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ عمر کھڑا ہے اور تلوار ہاتھ میں ہے، تو وہ گھبرا گئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر باہر کھڑا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، لگتا ہے وہ تو لڑائی کے لیے آیا ہے۔ حضرت حمزہ جانو ایمان لا چکے تھے، وہیں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا ڈر کی بات نہیں ہے، عمر کو آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو بہت اچھا، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے میں اسی کی گردن کاٹوں گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، مگر حضرت عمر کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، دل میں اثر ہو چکا تھا اور دل میں محبت آ چکی تھی۔ چنانچہ آ کے کلمہ پڑھا اور
مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40 مسلمان تھے، 39 مسلمان اس سے پہلے ہو چکے تھے اور ان کا نمبر 40 بنتا تھا۔ پھر ان کے اسلام لانے پر اللہ نے مسلمانوں کو مضبوط کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب چھپ کے کیا نماز پڑھنی، چلیں چل کے حرم میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے حرم میں نماز نہیں پڑھی تھی کبھی باجماعت۔ اب عمر جانو چلے، حضرت حمزہ جانو چلے، اور پھر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ چلے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کا وہ دن بڑا ہی پرسکون تھا کہ جب یہ سب لوگ اسلام کے عظمت ظاہر کرنے کے لیے حرم میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر عمر نے وہاں جا کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور ہم نماز پڑھیں گے، تم میں سے ہے جو کوئی میرے مقابلے میں آئے۔ اتنی ان کی دہشت تھی کہ کافروں میں کوئی بندہ ان کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر عنہ کی موجودگی میں نماز باجماعت ادا کی گئی۔ جتنے صحابہ تھے سب نے ہجرت کی، لیکن چھپ چھپ کر کی، کیونکہ کفار کا زور بہت زیادہ تھا۔ ایک حضرت عمر عنہ کی ہجرت ایسی تھی جو علل اعلان تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دن انہوں نے اپنی تلوار سنبھالی، اپنی کمان سنبھالی اور تیر سنبھالے، اور یہ تینوں چیزیں لے کے حرم میں آ گئے اور آ کے طواف کے 7 چکر کیے، اور 7 چکر لگانے کے بعد اعلان کیا، اے کفار، میرا نام عمر خطاب ہے اور میں ہجرت کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، تو وہ میرے مقابلے میں آ جائے۔ اتنا واضح اعلان دیا، مگر قریش مکہ میں کوئی ان کے مقابلے کے لیے نہ نکلا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے علل اعلان ہجرت فرمائی۔ اللہ نے ان کو ایسی جرأت دی ہوئی تھی، اسلام کی شان و شوکت کا وہ ذریعہ بنے۔ اسلام کا ایک رعب تھا جو کفار کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ چنانچہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلیفہ منتخب فرما دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو انکار کیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے لاؤ تلوار، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، یہ کون ہوتا ہے امیر المومنین کی بات پہ نہ کرنے والا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بات کو قبول کر لیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن اللہ جب مجھ سے پوچھیں گے کہ تو اپنے بعد اتنے سخت بندے کو کیوں خلیفہ بنا کے آ گیا، تو میں کہوں گا یا اللہ تیری مخلوق میں مجھے سب سے اچھا وہی ملا تھا، اس لیے اسے میں نے خلیفہ منتخب کر دیا۔ طبیعت سخت تھی مگر طبیعت میں عدل و انصاف تھا، زیادتی نہیں کرتے تھے، دل میں درد تھا، غریب کا، چھوٹے کا، ہر کسی کا۔ چنانچہ انہوں نے زندگی کے 10-12 سال اتنی اچھی اپنی خلافت کا وقت چلایا کہ دین اسلام خوب پھیلا۔ فارس فتح ہوا، روم فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، اتنے علاقے فتح ہوئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ مسلمانوں کا لشکر جدھر جاتا تھا فتح ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ایسی برکتیں عطا فرما دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خصوصیتیں دی تھی۔ نبی رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کو اللہ نے وہ صفات دی ہیں کہ یہ نبی ہوتا۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرما دینا کتنی بڑی بات ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحق ینطلق علی لسان عمر، عمر کی زبان کے اوپر سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے، وہ حق بات کرتا ہے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے میں چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے، یعنی کنی کترا جاتا ہے کہ میرا آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ پھر ان کی جو سوچ تھی نا وہ کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہوتی تھی۔ کان رأیہ موافقا للوحی والکتاب، چنانچہ 26 مقامات ایسے تھے جہاں ان کی رائے قرآن مجید کی تعلیمات کے بالکل مطابق نکلی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی اسلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حرم میں نماز پڑھتے ہیں، امام کبھی کہیں کھڑا ہوتا ہے کبھی کہیں کھڑا ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ امام مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے قریب اپنا مصلی بچھانا شروع فرما دیا۔ جنگ بدر میں کچھ قیدی تھے تو نبی علیہ السلام کی طبیعت میں رافت اور رحمت بہت زیادہ تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق جانا بھی بہت رؤوف الرحیم تھے۔ چنانچہ مشورے میں یہ کہا گیا کہ جی ان سے کچھ پیسے لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر سے جب پوچھا گیا ان کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ کفار آپ کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو جو ہے نا وہ ذبح کر دیا جائے، اور جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، تاکہ اپنے رشتہ دار کو مارنے کا کام وہ بندہ خود کرے۔ اور پھر آخر پہ قرآن مجید کی آیات بھی ایسی اتری، اللہ نے فرمایا کہ ہونا تو یوں چاہیے تھا، لیکن چونکہ میرے محبوب آپ نے نرمی کا فیصلہ کر دیا لہذا ہم آپ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ عمر لانوں کی رائے بالکل وحی کے مطابق تھی۔ سیدہ صدیقہ نانا پر جب بہتان لگایا گیا تو عمر لانوں نے جواب میں کہا تھا سن کے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ واقعی قرآن مجید کی آیات انہی الفاظ میں اتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، ایک ہوتا ہے محدث حدیث بیان کرنے والا، جیسے استاد حدیث ہوتے ہیں یہ محدث کہلاتے ہیں حدیث بیان کرنے والے، ایک ہوتا ہے محدث دال کی فتح کے ساتھ، محدث کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام آتا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ بات ڈال دیتے تھے جو وحی میں اترنی ہوتی تھی۔ اللہ نے ان کو نفاست ایسی دی تھی، معاملہ فہمی ایسی دی تھی کہ اللہ ان کے ذہن میں وہ بات ڈال دیتے تھے۔ حضرت عمر عنہ بہت کثیر البکا تھے۔ کثیر البکا کا کیا مطلب؟ ہر وقت آنسو جاری رہتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کی وجہ سے لکیر بن گئی تھی، چہرے پہ لکیر نظر آتی تھی، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی مانگا تو ان کو شربت دیا گیا تو وہ رونے لگ گئے اور ان کے آنسو شربت میں گرتے تھے، اسے پیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو نعمتیں دے رہا ہے میں ان کی شکر گزاری کی وجہ سے روتا ہوں کہ اللہ آپ نے ہم پر کتنی نعمتیں جو ہیں عطا فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی تقویت کا سبب بنے اور انہوں نے عدل و انصاف کا ایسا معاشرہ قائم کیا کہ پوری دنیا میں آج وہ ایک نمونے کے طور پہ بتایا جاتا ہے۔ ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ تھا فاروق۔ فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا۔ انہوں نے اسلام میں اور کفر میں فرق کر دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں۔ اللہ نے ان سے یہ کام لیا کہ انہوں نے اتنی بڑی جو ہے نا وہ اچھا کام جو تھا سر انجام دیا۔
اپنی شہادت سے چند دن پہلے انہوں نے حضرت حذیفہ جانوں کو بلایا اور فرمایا کہ حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتائے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے منع کر دیا کہ منافقین کے نام آگے کسی کو نہیں بتانے. میں آپ سے منافقین کے نام نہیں پوچھتا، صرف اتنا بتا دو کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے. دل میں کتنا ڈر ہوگا اللہ کا، کتنا خوف ہوگا اللہ کا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے. انہوں نے بتا دیا کہ آپ کا نام شامل نہیں ہے تو دل میں تسلی ہو گئی. پھر بیٹے کو بلایا، بیٹے میری وفات کا وقت قریب ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے نہلانے میں جلدی کرنا، دفنانے میں جلدی کرنا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر یہی کہا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر یہی کہا. جب 3 مرتبہ یہ کہا تو بیٹے عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا، ابا جان آپ نے ہمیں کہا ہے کہ جلدی کرنا، ہم جلدی کریں گے، آپ بار بار کیوں مجھے تاکید کر رہے ہیں جلدی کرنا جلدی کرنا جلدی کرنا. اللہ نے اس وقت کی بات کہی، فرمایا کہ دیکھو بیٹے میں اس لیے جلدی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوئے تو میرا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. عمر کے انجام کو تو آپ بتائیے کتنا دل میں ڈر ہوگا اللہ کا. عمر کے انجام کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کے فیوزات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھے جائیں گے. جو حضرات بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں تو غائب ہونے کی نیت سے آئے ہیں، سچے دل کے ساتھ کے کلمات ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو ضائع ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید 1 پارہ تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا. اور 5واں ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے. جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اللہ سے تار جوڑ کے بیٹھ جایا کریں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ خود محسوس ہوگا.
جزاکم اللہ خیر. سنتے پڑھ لیے.